وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وہ فضیلت والی قوم سی تو اس آخری امت کا کیا بنا؟ یہ فضیلت والی نہیں ہے۔ اس کو فضیلت ملی پہلی اقوام میں، پہلی امتوں میں، لیکن جب یہ قوم آ گئی، یہ امت آ گئی جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو پوری انسانیت میں۔ ایک دور کی بات نہیں، ایک عہد کی، ایک علاقے کی بات نہیں، پوری انسانیت کا تذکرہ ہے کہ پورے انسانوں میں سے تم بہت بڑی فضیلت والی قوم ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم توفون 70 امتاً انتم خیرها، تم 70ویں امت ہو۔ تم سے پہلے 69 قومیں امتیں گزر چکی ہیں اور تم جو ہو نا 70ویں امت قرار پا رہے ہو، اور تم پہلی امتوں میں سب سے بہتر خیرها و اکرمها، سب سے بہتر ہو۔ اللہ عز و جل، یہ مسند احمد کی روایت ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے بارے میں، اس امت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم تمام قوموں میں، یعنی اب تک 70 امتیں آئی ہیں، ان 70 امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو۔ اور پھر امت میں بھی ایک تفریق ہے، اس کا میں بعد میں تذکرہ کرتا ہوں، پہلے پھر انہی الفاظ کی طرف آتا ہوں جو قرآن کریم کے ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو، لیکن ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ساری امت اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، اپنی مرضی کے احکام عوامر اختیار کر لیں اور پھر بھی وہ فضیلت والی ٹھہرے۔ بات تو سمجھنے کی ہے نا۔ یہاں یہ فرمایا، 3 شرطیں یہاں بیان کی گئی، 3 نکات ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے امر بالمعروف، پھر نہی عن المنکر، پھر اللہ پر ایمان رکھنا۔ یہاں پہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ علماء کی، مشائخ کی، پیروں کی، فقیروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ مفہوم درست نہیں ہے، کسی حد تک ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں دوسرا درجہ تو ہو سکتا ہے، دوسرے درجے کی ذمہ داری علماء کی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے درجے کی ذمہ داری امر بالمعروف کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، جو صاحب اقتدار، صاحب اختیار ہیں، ان کی ذمہ داری کہ وہ امر بالمعروف کریں۔ بدقسمتی یہ ہے اس وقت جو امت کا حال ہے، جو پوری امہ کا حال ہے، کس دوراہے میں، چوراہے میں جا کے کھڑی ہو گئی ہے، اور کس گراوٹ اور سطحیت کا شکار ہے قوم۔ پوری قوم میں سے کسی ایک لیڈر کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے۔ اس میں پوری غیرت موجود ہے، اس میں پوری حمیت موجود ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر بڑے ایمان، استقامت اور بڑے ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کا دفاع کر رہا ہے اور اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں؟ بلا واسطہ بالواسطہ ہم ان کے قدموں میں، ان کے بوٹوں میں گرے ہوئے، جن سے ہم نے نفرت کرنا تھی، جن کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا تھا، جن کے خلاف ہم نے کامیابی حاصل کرنی تھی، ہم
اپنی معاشی اپنی تجارتی مجبوریوں کی بنا پر، اپنی عیاشیوں کی بنا پر، کیونکہ سارے وسائل ہم نے اپنی عیاشیوں کے لیے خرچ کر لیے، نہ قوم کو فائدہ دیا، نہ دین کو فائدہ دیا، نہ نظریوں کو فائدہ دیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر علماء کی ذمہ داری تب بنتی ہے، وہ ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ پہلے نمبر پر ہاتھ سے روکنا علماء کے پاس اقتدار اور اختیار نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور حکمران سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف اور صرف حکمرانی کرنا، ہمارا کام سیاسی داؤ پیچ اختیار کرنا نہیں، وہ بھول میں ہے۔ ان کو خیال رکھنا چاہیے آج نہیں کل اللہ کی بارگاہ میں انہیں جواب دینا پڑے گا، وہ مسئول ہوں گے، وہ جواب دہ ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر نہی عن المنکر، پہلے امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، پھر تیسرا تؤمنون باللہ ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا خالی کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان ہے؟ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ ایمان جس کا تقاضا قرآن کر رہا ہے، وہ نہی عن المنکر جس کا تقاضا قرآن نے کیا ہے، وہ امر بالمعروف جس کا تقاضا قرآن کریم نے کیا ہے۔ پھر کنتم خیر امہ، اگر نہیں تو آج ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہماری علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بلا کم و کاست، بلا رو رعایت کے، بلا کسی امتیاز کے وہ تمام مسائل بیان کریں جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، جو سنت نبوی سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگلی بات، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، پہلے تو یہ کہ یہ 17ویں امت ہے، اب اس 17ویں امت کے بھی کتنے حصے ہوں گے؟ ستفترق امتی علی 73 ملۃ، اس کے 73 حصے ہوں گے۔ اور فرمایا فکلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی۔ کلہم فی النار یعنی مجموعی طور پر سارے کے سارے جہنم، الا واحدہ، پھر تخصیص کی۔ پہلے فرمایا کہ سارے جہنمی ہیں، پھر ایک تخصیص کی، ایک فرقے کی۔ اتنی سخت بات رؤوف و رحیم پیغمبر نے فرمائی ہے، تو اگر اس میں کوئی حکمت ہوگی، وہ پیغمبر اکرم جو رحمت کائنات ہیں، جو رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، وہ فرما رہے ہیں لوگوں سارے کے سارے جہنمی الا واحدہ، مگر ایک فرقہ۔ قیل من ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر مکرم فرمائیے کہ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، کہ جو میرے طریقے پر، میرے اصحاب کرام کے طریقے پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات ایک طرف رکھ دیں، ان تمام فرقوں میں جتنے بھی موجود ہیں، وہ فقہی طبقے ہیں، وہ فکری طبقے ہیں، وہ عقل و دانش کی بنیاد پر، وہ لسان زبان کی بنیاد پر، وہ علاقے کی جتنے بھی ہیں، ان کو ایک طرف رکھیں۔ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے، آپ کا یہ فرمانا کہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے کو اختیار کرو۔ اب صحابہ کے بارے میں مسلمانوں میں اگر یہ نظریہ اور تصور پیدا ہو جائے کہ صحابہ پہ تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ کے معاذ اللہ کردار کو اچھالا جا سکتا ہے، صحابہ معصوم نہیں ہیں،
صحابہ کے بارے میں کیوں گفتگو نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر! وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اصحاب تم وہ شخصیتیں ہو، تم وہ نفوس قدسیہ ہو کہ قیامت تک آنے والی نسلیں، کوئی نسل، کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام راضی نے یہ بڑی طویل روایت نقل کی ہے، میں چند الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا دنیا کی کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی آنے والا طبقہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا وہ مقام ہے۔ اور آج اہل علم نے اپنا شعار بنا لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان عظیم شخصیات کے بارے میں، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں، ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں، اور بڑے آرام سے کہہ دیتے میری تحقیق ہے، میں نے فلاں پڑھا ہے۔ کیا مجال ہے اور کیا حیثیت ہے تیری تحقیق کی! اللہ اکبر! جو معیار حق ہیں، جو معیار ایمان ہیں، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا، مومنوں کا اور عام انسانوں کا معیار ایمان نبی کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔